نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قحط الرجال کے دور میں ایک ایسا رجل کامل ہمارے درمیان ہے جو بقیت السلف و حجت الخلف ہے. آپ نے ہمارے کئی اکابرین کی صحبت پائی ہے اور بچپن سے ہی آپ کا خانوادہ چونکہ بڑا ہی علمی اور ہر اعتبار سے امت کا نگہبان رہا ہے، تو آپ نے بڑے بڑے بزرگوں کے گود میں سمجھیے پرورش پائی ہے. اور میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ اپنے بر صغیر میں اپنے اکابرین کی چیزوں، تصوف یا علمی باتوں کا کوئی حافظ ہے تو آپ ایک شخص ہیں، لیکن آپ کی زبان پر جب آپ حضرت مفتی صاحب کو سنیں گے جو میرے بڑے ہی نہایت مشفق مربی استاذ ہیں، آپ مزاح علوم کے صدر مفتی اور مفتی شہر آگرہ ہیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین اور علماء گزرے ہیں تصوف کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، آپ سب کی سندوں کے حافظ ہیں. اور ہر ایک آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر ایک کی بات انہی کے الفاظ اور انہی کے انداز میں آپ بیان کرتے ہیں. ویسے تو عشاء کے بعد آپ کا بیان کرنے کا معمول نہیں ہے، لیکن انتظامیہ نے آپ کی تعلیم میں حرج نہ ہو اس لیے مغرب کے بعد آپ کو نہ چھیڑا اور عشاء کے بعد کا وقت لیا ہے. آپ کی توجہ اگر رہے گی تو انشاءاللہ مفتی صاحب قیمتی باتیں آپ کو دیر تک بیان کریں گے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. کرتے ہیں ابتدا ہم اللہ کا نام لے کر، کرتے ہیں ابتدا ہم اللہ کا نام لے کر، جو مہرباں بہت ہے رحمت میں سب سے بڑھ کر، حمد و ثنا ہو اس کی اللہ نام جس کا، جو پالتا ہے سب کو ہے فیض عام جس کا، جو ہے رحیم و رحیمہ جو مہرباں ہے سب پر، کوئی نہیں جہاں میں رحمت سے اس کی باہر، روز جزا کا مالک مختار یوم محشر، جس کے سوا نہ ہوگا اس روز کوئی داور، ہم تو ہیں تیرے بندے تیرا ہی دم بھریں گے، تیری ہی بندگی میں ہر دم لگے رہیں گے، چاہیں گے بس تجھی سے امداد خدا، ہم تجھ سے کریں گے دکھ میں
فریاد خدا ہم، یہ التجا ہماری مولا قبول کر لے، یہ التجا ہماری مولا قبول کر لے، ہم کو چلا وہ رستہ جس پر چلے ہیں اچھے، انعام و فضل تیرا ہوتا رہا ہے جن پر، یعنی شہید و صالح صدیق اور پیمبر، سیدھے راستے پر ہم کو لگائے رکھنا، جن پر ہے تیرا غصہ ان سے بچائے رکھنا، اس راستے سے بچنا ہم لوگ چاہتے ہیں، گمراہ لوگ سارے جس راستے چلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ کو ایسے مدرسے میں پہنچایا جو صحیح معنی میں ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے، وہ اس معنی کر کہ اس مرتبہ بھی ہمارے محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب بستانوی دامت برکاتہم نے وہ روداد سنائی جو اس سے پہلے بھی سنائی تھی، قند مقرر کے طور پر میں نے اس کو پھر توجہ سے سنا کہ اس مسجد اور اس جامعہ کی بنیاد اور تاسیس میں ہمارے ایک بزرگ جو اشقر کے سایہ جان حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب جامی علیہ الرحمہ اور والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب رومی رحمۃ اللہ علیہ اور اشقر کے مشفق و مخلص مربی استاذ حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یار غار ہم پیالہ اور ہم نوالا جن کو کہا جاتا ہے، بچپن کے بے تکلف احباب میں سے تھے حضرت مولانا عبدالحق میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سملک کے رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے اور علامہ انور شاہ کشمیری کے ابتدائی شاگردوں میں تھے، اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی السنت الظاہرہ والباطنہ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اخص الخواص اجل خلفاء میں سے تھے، جن کو حضرت حکیم الامت نے دو سندیں دی۔ ایک تو اس وقت جب حضرت مولانا کامل پوری علیہ الرحمہ نے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے خط لکھا تو حضرت نے یہ تحریر فرمایا کہ اگرچہ حضرت کے الفاظ ہیں گو، اگرچہ کے معنی میں گو اہل کمال کی خدمت کا اہل نہیں، تاہم تعمیل ارشاد اور تعمیل للحکم قبول کرتا ہوں کہ اس سے جانبین کو نفع ہوتا ہے۔ پھر حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے ان کے اصلاحی مکاتبت جاری تھی، اصلاحی مکاتبت کے دوران ہی ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت اپنی نجی مجلس میں اپنے خواص سے فرمایا کرتے تھے کہ مولوی عبدالرحمن کامل پوری نہیں بلکہ کامل پورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جامع المعقول والمنقول کا صحیح معنی میں مصداق بنایا تھا۔ مظاہر علوم میں ہر زمانے میں دو شخصیتیں رہی، چونکہ اشقر کا آبائی تعلق
مادر علمی مدرسہ عربی مظاہر علوم سہارنپور سے رہا ہے، اور اس سے ایسا تعلق رہا کہ جس کو عشق کا درجہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد پھر کسی سے تعلق نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کوئی فخر کی بات نہیں، شکر کی بات ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آگرہ تشریف لائے، اس وقت احقر کی عمر 10-11 سال، زائد سے زائد 12 سال رہی ہوگی۔ تو حضرت نے قرآن پاک سن کر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو دارالعلوم دیوبند ضرور بھیجیے گا۔ پھر جب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگرہ تشریف لائے اور بارہا تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی بات والد صاحب سے فرمائی کہ ان کو دارالعلوم ندوۃ العلماء بھیجیے گا۔ لیکن احقر نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی تو صرف اور صرف مظاہر علوم کا تذکرہ سنا، اپنے والد بزرگوار کی زبانی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی اپنے تایا صاحب مرحوم کی زبانی، اور پھر حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی، ان 3 بزرگوں سے مظاہر علوم اور اکابر مظاہر کا اتنا تذکرہ سنا اور ایسے انداز سے سنا کہ گویا کہ میں نے ان اکابر کو دیکھا ہے۔ مجھے خود بھی کسی وقت یہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ مجھے بالکل یہ محسوس نہیں ہوتا میرے دل و دماغ میں کہ میں نے ان حضرات کو نہیں دیکھا، بالکل میرے سامنے ان کا سراپا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان حضرات کی برکت۔ مظاہر علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اس کی تعلیمی نسبت حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو ہندوستان میں شاہان دہلی کا آخری مصداق سمجھے گئے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب دہلوی، ان کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی، اور ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو متوسلین نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنا کوئی علمی و فکری جانشین، چونکہ کوئی اولاد نرینہ نہیں تو آپ کا کوئی جانشین ہے، کوئی آپ نے جانشین چھوڑا؟ تو حضرت مسکرائے اور حضرت نے مرض الوفات میں یہ آیت پڑھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت شاہ اسماعیل صاحب شہید دہلوی ان کے حقیقی بھتیجے ہیں، اور حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب ان کے حقیقی نواسے۔ روایت میں حضرت شاہ محمد اسحاق ان کے جانشین ہوئے، اور درایت میں حضرت شاہ اسماعیل صاحب ان کے جانشین ہوئے۔ اور یہی دراصل ہندوستان میں جب افراط تفریط پھیلی، ایک طبقے نے افراط اور دوسرے نے تفریط کی، ایک نے بدعات کو رسوم کو سنت قرار دینا چاہا، دوسرے طبقے نے ان کے رد عمل میں سنتوں کو بدعت قرار دینا شروع کر دیا۔ اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے جو جماعت اہل حق کی کھڑی ہوئی، ان میں حضرات شہیدین رحمہم اللہ تعالی سر فہرست ہیں، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے رفیق خاص حضرت شاہ عبدالحی صاحب بھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھانجے بھی تھے اور ان کے داماد بھی تھے، اور ان کے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دایاں بازو شاہ اسماعیل صاحب تھے اور دوسرا بازو حضرت شاہ عبدالحی صاحب بھانوی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ خدمت لی
جو صحیح معنی میں جس کو دیوبندیت کہا جاتا ہے، اس دیوبندیت کے بانی یہ حضرات ہے۔ دیوبندیت کوئی مسلک نہیں ہے، دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ صحیح معنی میں ایک دینی رخ ہے، اور دینی، مذہبی، مسلکی اور مشربی مزاج کا نام ہے۔ دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ مذہب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا جو طریق ہے وہ مذہب ہے۔ اور مسلک کیا ہے؟ غیر منقسم ہندوستان میں متفق علیہ مسلک حنفیت ہے، اور مشرب چشتیت اور دوسرے سلاسل بھی، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ بھی۔ اسی لیے حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 سال میں تصویر فرمائی اپنی اس کتاب کی، اور 10 سال میں اس کی تبییض فرمائی مکمل، 30 سال میں اس کو مکمل فرمایا۔ اس کا اولا نام حضرت نے رکھا مسلک علماء دیوبند۔ اس پر فقیہ ملت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو ان کے خاص بچپن کے ساتھیوں میں تھے، ان کو لکھا کہ اس سے معترضین کے ہاتھ اعتراض آ جائے گا، معترضین کے ہاتھ یہ اعتراض آ جائے گا کہ گویا کہ دیوبندیت اب گوہی جا رہی ہے، اب مدون کی جا رہی ہے۔ یہ تو اس طریق کا احیاء ہے جو حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کا طریقہ ہے، اور ہر زمانے میں مجددین کا طریقہ رہا۔ یہ اس طریقے کا احیاء جس جماعت نے کیا، اس کو دیوبندی جماعت عوام کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے پہلے ایک متن لکھا، اور اس کو اپنے اکابر، اپنے معاصر، اپنے اساغر کے پاس بھیجا۔ اولاً اکابر سے مشورہ کیا، ثانیاً معاصرین سے مشورہ کیا، اور آخر میں اپنے اساغر سے مشورہ کیا۔ یہی معمول ان کے شیخ و مرشد حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا تھا۔ یہ بات احقر نے حضرت کی چھوٹی اہلیہ رحمت اللہ تعالی علیہا کی زبانی پردے سے سنی۔ لاہور جب حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کی کوئی بات سنائیں جو ہم لوگوں کے کام آئے، تو فرمایا کہ مولوی صاحب کا معمول یہ تھا کہ جب تک ان کے بڑے رہے ان کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، جب بڑے نہیں رہے تو برابر والوں سے، جب برابر والے نہیں رہے تو چھوٹوں سے۔ یہ حضرت کا بہت اہتمام سے معمول تھا، اور فرماتے تو اس سے سارے اطراف و جوانب معاملے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ توکل اللہ، جس پہلو کو صحیح سمجھے اس پر عمل کرے۔ اللہ العبد یدبر واللہ یقدر، تدبیر بندے کی کوشش کا نام ہے، وہ تو بندے کے ذمے ہے، اور جو مقدر اللہ کی طرف سے ہے وہ تو ہو کر رہے گا، وہ اللہ کے فیصلے کا نام ہے۔ لیکن حسن تدبیر اور دعا کا اہتمام یہ از بس لازم و ضروری ہے۔ احقر کے شیخ و مرشد حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا مستقل ورد زبان رہتا تھا آخر زمانے میں، اپنے اوپر عجب کی نگاہ نہیں، دوسرے پر حقارت کی نظر نہیں، ہر کام میں حسن تدبیر اور دعا کا اہتمام۔ کبھی کبھی فرماتے تھے یہ زمانہ زائد مجاہدات کا نہیں ہے، قوا کمزور ہے۔ کیا نام ہے؟ خبیب۔ اچھا یہ تو صحابی کا نام ہے، تو بس اپنے نام کا مراقبہ کہ یہ نام اور پھر یہ کام، بس اپنے نفس کو اتنا سبق روزانہ صبح و شام یاد دلانا چاہیے، اور زبان ذاکر رہے، دل شاکر رہے، اور جسم صابر رہے۔ فرماتے تھے یہ تین چیزیں ہر وقت ساتھ رہیں، اسی کا نام خانقاہ ہے۔ فرماتے تھے خامخواہ نہیں، خانقاہ۔ خانقاہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضوری سے کسی وقت غافل نہ رہے، ہر وقت یہ سمجھے کہ ہم اللہ کی مخلوق، عاجز مخلوق، وہ قادر مطلق اللہ کے بندے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں اپنی عبدیت نصیب فرمائے۔ یہ بنیادی چیز ہے، نسبت میں اللہ اس کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔
اگر آدمی کو اپنی عبدیت کا استحضار نہ ہو، اور دوسرے اپنے اوپر عجب کی، بڑائی کی، خوبی کی نظر نہیں، جو ایک مزاج نفس پیدا کر دیتا ہے، ہم چمن دیگرے نیس، کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ آج ہی ایک واقعہ پڑھا، ایک صاحب نے نقل کیا ہے ایک رسالے میں کہ حضرت حکیم الامت کی خدمت میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اعلیٰ درجے کے فقیہ مدرس مفتی تھے، ان کی دل کی دنیا بدل گئی تھی حضرت کا صرف ایک باز حفظ اختر پہنچا۔ حفظ اختر حضرت کا ایسا باز ہے جو زمین سے آسمان پہ پہنچاتا ہے، عاشق صادق بناتا ہے۔ کتنے لوگوں کی دل کی دنیا بدلی، ان میں احقل نے سب سے پہلے جو نام سنا وہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسری کا۔ انہوں نے حضرت کا جب یہ بات پڑھا تو حضرت کو بیعت کے لیے خط لکھ دیا۔ حضرت پڑھ لیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے لکھا کہ حضرت میری یہ عمر ہے، میں شادی شدہ ہوں، دورہ میں نے پڑھا ضرور ہے مگر علماء اہل حدیث سے پڑھا۔ حضرت نے پھر لکھا کہ قرآن پاک کہاں پڑھا، تجوید کے ساتھ پڑھا یا ویسے ہی کسی گھریلو عورت سے پڑھ لیا؟ اس لیے کہ پنجاب کے لوگ عموماً قرآن پاک تجوید سے نہیں پڑھتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ تو حضرت نے ان کو بیعت کے لیے 4 شرطیں لکھی کہ بیعت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ حضرت کا ایک لاٹھی نہیں ہانکا جاتا تھا، حسب حال، حسب حال۔ ان کو لکھا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاق ہیں یا بد اخلاق ہیں، اس کی تصدیق بیوی سے حاصل کر کے لکھیے۔ دنیا بھر کے لیے ہم با اخلاق ہیں اور بیوی کے لیے بد اخلاق ہیں، تو حضرت نے فرمایا اپنی بزرگی کی تصدیق اپنی بیوی سے کراؤ۔ معاشرت کیسی ہے، گھر کا نظام چوپٹ، سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو اپنی اہلیہ کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے اور ان کا آپ کے بارے میں کیا تاثر ہے، یہ معلوم ہو جائے لیکن بیوی کو پتہ نہ چل سکے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے علماء اہل حدیث سے چونکہ دورہ پڑھا ہے اور حضرت کی یہ رائے جزم کے ساتھ تھی کہ غیر مقلدین بددین تو نہیں، مگر حضرت فرماتے تھے کہ بدفہم ضرور ہوتے ہیں، حضرات فقہا کے استنباطات کو، استخراجات کو سمجھ نہیں پاتے، نقص عقل کی وجہ سے، نقصان عقل کی وجہ سے، اور معترض ہو جاتے ہیں حضرات فقہا۔ اس لیے دوبارہ دورہ پڑھیے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے فوراً تعمیل حکم کی اور قرآن پاک کی تصحیح بھی حضرت نے وہاں شروع کر دی، مگر کس سے؟ دورے میں شریک اپنے ایک شاگرد سے جو اچھا قاری و مجوید تھا، اور جب سال پورا ہوا تو اس سے فرمایا کہ ہمیں تصدیق لکھو کہ ہم کیسا پہنچیں۔ ان کا یہ حضرت یہ کیا کریں گے، آپ تو میرے استاد ہیں، کہا کہ نہیں، یہ سند لکھو، میری تصدیق لکھو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ انہوں نے تصدیق لکھی۔ حضرت نے شروع میں ایک شرط یہ بھی لکھی تھی کہ بیعت تو مستحب ہے، اصلاح واجب ہے، اس لیے کسی میرے مجازین میں سے یا جس بزرگ سے مناسبت ہو اس سے 40 اصلاحی خطوط لکھ کر 1 سال میں پیش کریں۔ چنانچہ انہوں نے بیوی سے تاثر معلوم کیا کہ میرا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے، انہوں نے جو خط لکھا وہ محفوظ رکھا۔ اپنے شاگرد سے قرآن پاک کی تجوید اور تصحیح کی تصدیق حاصل کی، اور حضرت مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب بجنوری جو حضرت حکیم الامت ماں تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اخص تلامذہ اور اجل خلفاء میں سے تھے، ان سے اصلاحی تعلق رکھا اور 40 خطوط شعبان تک پورے ہو گئے۔ حضرت مولانا حکیم محمد مصطفیٰ صاحب بجنوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب
فراست، ذکاوت، فطانت سے ایسا وافر حصہ عطا فرمایا تھا جو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. میں نے تو سنا نہیں ان کے علاوہ. ہمارے اس دور قریبی دور میں انہوں نے حضرت حکیم الامت نور اللہ قدہ کو لکھا تھا کہ نبض دیکھ کر ذاکر اور غافل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص ذاکر ہے یا غافل ہے. نبض یہ بھی بتلاتی ہے ان کو ادراک تھا. اللہ نے ایسا ادراک دیا تھا کامل. اور قارورہ شیشی بوتل میں جو مریض کا دیکھا جاتا ہے، مرض کو سمجھنے کے لیے اطباء کے ہاں معمول تھا، اب بھی ہے، اس کو دیکھ کر مومن اور مشرک کا پتہ چلتا تھا ان کو کہ یہ شخص مومن ہے یا مشرک ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ادراک اور قوت درا کا عطا فرمائی تھی. ان کی خدمت میں انہوں نے اپنے امراض نفس ایک ایک کر کے لکھے اور 40 خطوط پورے ہو گئے. حتیٰ کہ شعبان آ گیا اور سالانہ امتحان کا وقت آیا. سالانہ امتحان سے فارغ ہوئے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جو آپ نے بیعت کی 4 شرطیں لکھی تھیں وہ میں نے الحمدللہ پوری کر لی ہے. اجازت ہو تو میں ان کو لے کر حاضر ہو جاؤں. حضرت نے لکھا کہ جب وطن واپس جانا تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا اور یہ خط دکھلا دینا تاکہ میں پہچان لوں کہ کون ہے. انہوں نے جا کر وہ خط پیش کیا، حضرت کا جواب، اور پھر وہ 4 چیزیں پیش کر دی. اہلیہ کا خط جو ان کو جواب میں بھیجا تھا، اور اپنے شاگرد کے قلم سے تصدیق، قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تصحیح کی تصدیق، اور حکیم مصطفیٰ صاحب بجنوری سے 40 خطوط کی مکاتبت، اور دارالعلوم دیوبند میں دورے کا اعادہ. حضرت نے ان کو ملاحظہ فرمایا، رکھ لیا. فرمایا بعد مغرب ملنا. بعد مغرب وہ حاضر ہوئے. وہ سمجھے کہ حضرت اب بیعت فرمائیں گے. حضرت نے ان کو قریب بلایا کہ بالکل متصل بیٹھ جائیے. جب بیٹھے تو حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں آپ کو سلاسل اربعہ میں بیعت کی اجازت دیتا ہوں. انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو بیعت کی درخواست میں نے کی تھی. حضرت نے فرمایا میں نے کیا لکھا تھا؟ ہمارے یہاں بیعت مستحب ہے، اسلام آبادی فیصلہ آپ کی جو بنیادی طور پر ٹھیک ہو چکی، اب آپ دوسروں کو اصلاح دینے کے اہل ہو چکے ہیں. یہ تھے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت معاذ تھانوی نور اللہ قدم. بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. حضرت کے ہاں اہل علم، اہل عقل، اہل کمال کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا. معمولی بات نہیں ہے. ان کے معترف ان کے اساتذہ، ان کے مداح ان کے شیخ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا. اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں اس چیز کو محسوس کیا ہے انہوں نے. ناظم و شاعر جو تھے مولانا ریاست علی بجنوری، ظفر بجنوری مرحوم، امداد و رشید و اشرف کا امداد حق ہر فن میں کامل تھا. بفیض پرتب امداد حق ہر فن میں کامل تھا. نہ کیوں ہوتا کہ آخر دیدے یعقوب کا دل تھا. حضرت حکیم الامت کے اساتذہ متعدد ہیں، مگر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1400 ہجری 1980 میں 7 سالہ کے موقع پر جو فہرست تیار کی تھی دارالعلوم کے فضلاء کی، فیض یافتگان کی، ان میں سب کے خاص خاص فیض یافتگان شمار کیے تھے. چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف 2 فیض یافتہ شمار کیے. ایک حکیم الامت
حضرت مولانا آصف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، دوسرے مناظر اسلام ابن شیر خدا حضرت مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت باکمال شاگرد عطا فرمائے تھے، بھیڑ بھاڑ نہیں تھی اس وقت، مگر جو تھے وہ کامل تھے۔ آج کمیت اور کیفیت کا مسئلہ ہے، کمیت تو بہت بڑی ہے مگر کیفیت کا مسئلہ قابل توجہ ہے۔ یہ چیز اگر ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ کام آئے گی۔ اس لیے ہمارے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو متن تجویز کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ استحضار کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، دیناً مسلم، مذہباً سنی، مسلکاً حنفی، مشرباً صوفی، بلکہ جامع سلاسل صوفیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، صحبتیہ، فکراً ولی اللہ، مسلکاً حنفی، فکراً ولی اللہ، کیونکہ علمی اعتبار سے قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث شریف کی تشریح، اس میں جو سند ہے علماء دیوبند بلکہ علماء بر صغیر کی، وہ شاہان دہلی سے چلتی ہے۔ شاہان دہلی میں شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، شاہ اسحاق آتے ہیں، 4 آدمیوں پر اطلاق کیا جاتا ہے شاہان دہلی کا۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت کی کتاب کا نام ہے شاہان دہلی یا اسلاف دیوبند۔ حضرت نے شاہان دہلی کو اسلاف دیوبند قرار دیا، اسی سے حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آغاز کیا۔ ان کے بعد ان کے پسرو، ان کے متبعین میں حضرات شہیدین، جن کا نام اقل نے پہلے لیا، حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید، اور ان کے رفیق خاص حضرت مولانا عبدالحی بھانوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحبزادہ بھی وسیع کامل عطا فرمایا تھا، حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بھانوی۔ باپ بھی صاحب فراست تھے، جب انہوں نے مہر بنوائی اپنی تو بیٹے کا نام بھی اس میں شامل کر دیا، ایہام اور اشارہ اس میں ہے۔ باپ کا نام تھا عبدالحی، بیٹے کا نام تھا عبدالقیوم، شاہ عبدالعزیز صاحب کے نواسے، شاہ عبدالحی داماد اور شاہ عبدالقیوم نواسے۔ تو ان کی مہر پر کیا کندہ تھا؟ هو الحی القیوم، هو الحی القیوم۔ مولانا عبدالحی اور مولانا عبدالقیوم دونوں کے کام آتی رہی ہے مہر۔ بڑے بڑے اکابر ان سے سند حدیث کے لیے بھوپال جاتے تھے، وہ بھوپال میں قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا باکمال عالم آدمی بنایا تھا۔ وہ ایک نصیحت کی انہوں نے عجیب و غریب اپنے ایک شاگرد کو، جس سے بعد میں نہایت فساد پیدا ہوا، اس کو انہوں نے پہلے ہی وصیت و نصیحت کی۔ چلتے وقت اس نے کہا کہ حضرت کو نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا دیکھو میاں، کبھی خدا نہ بننا اور کبھی رسول نہ بننا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کون خدا کون بنتا ہے، رسول کون بنتا ہے؟ وہ کسیانہ سے ہوگا، یہ کیا سب طرف کے سامنے کہہ دیا کہ دیکھو میاں، نہ تو خدا بننا نہ رسول بننا۔ اس نے کہا خدا کون بنتا ہے؟ کہا نہیں بنتا ہے نفس، یہ چاہتا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ اور یہ کس کا ہے منصب، یہ کس کا مقام ہے، یہ کس کا مرتبہ ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید فعال لما یرید، یہ کس کی ذات ہے؟ حق تعالیٰ شانہ کی۔ آدمی چاہتا ہے میں جو چاہوں وہ ہو جائے، تو یہ جو چاہتا ہے کہ ہر چیز جو میں چاہوں وہ ہو جائے، یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے چھپا ہوا۔ چکا خدا مت بننا، کا رسول مت بننا، اس کا حضرت کیا مطلب؟ کہا اگر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو اسے کافر نہ سمجھ لینا، کیونکہ رسول کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تمہارا کوئی انکار کرے تو اسے کافر نہ قرار دے دینا۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص حکیم نور الدین بھیوی تھا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفۃ المسیح الاول ہوا۔
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من الحور بعد الحور. یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اچھی حالت سے بری حالت نہ کرے. اللہ کے قبضے میں ہے, سب کچھ اس کے قبضے میں. ہر نماز کے بعد حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھتا تھا, جب میں نے ایک کتاب کے حاشیے میں یہ دعا پڑھی تھی اور اس سند کے ساتھ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تفقہ فی الدین کے لیے دعا پڑھا کرتے تھے, جب سے یہ دعا میں نے پڑھی ہے زمانے طالب علمی سے اس وقت سے ناغہ نہیں ہوا, مستقل برابر پڑھتا ہوں. احقل نے حضرت کے بعد خلفاء و مجازین سے بھی پوچھا کہ حضرت نے یہ جو فرمایا ہے, تحریر فرمایا ہے کہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا, تو وہ کون سی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی تحقیق نہیں, کیونکہ حضرت نے کبھی زبان سے صراحت نہیں فرمائی. یہ تو سنا کہ کسی کتاب میں پڑھا تھا, وہ کتاب کیا تھی معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت کی برکت سے وہ کتاب مجھے دکھلا دی. مجھے بعض حضرات نے فرمائش کی کہ میں تم سے فقہ اکبر پڑھنا چاہتا ہوں, تو میں نے شرح فقہ اکبر کی تلاش کے لیے جو کتاب نکالی تو مفتی سعد اللہ صاحب رامپوری کی تھی, وہ شرح فقہ اکبر جو میں نے دیکھا تو اس پہ سن طباعت لکھا ہوا تھا سن 1280 ہجری, اور اس کے حاشیے میں شروع ہی میں وہ دعا سند کے ساتھ لکھی ہوئی تھی. اب میں نے دونوں کو جوڑا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے مفتی سعد اللہ صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں, اور یہ کتاب اس وقت چھپی ہے جب حضرت کی پیدائش ہوئی ہے 1280 ہجری میں. یہ حضرت کے زمانے میں نئی نئی تازہ کتاب ہوگی, لہذا ہو نہ ہو مجھے کبھی امید ہے کہ یہی کتاب ہوگی جس میں حضرت نے پڑھا تھا. حضرت نے فرمایا میں نے ایک کتاب کے حاشیے میں پڑھا تھا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک علی طاعتک, اللہم انا نستعینک علی طاعتک. دل سے پڑھو اللہم انا نستعینک علی طاعتک. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تفقہ فی الدین نصیب فرمائے. ہر نماز کے بعد اہتمام ہو. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کو یہ وصیت کی, یہ زمانہ شرور و فتن کا ہے, تو ہر نماز کے بعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس کا بھی اہتمام رکھا کرو. میں نے بعد میں پڑھا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بھی اس کی وصیت فرمائی ہے کہ نہایت تضرع زاری کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے. اور دوسری دعا بھی حضرت نے لکھی, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. احقر نے ایک دن میں نہیں سالہ سال میں, اور ایک دو سے نہیں, حضرت کے 10 خلفاء مجازین صحبت و بیعت و صحبت اور حضرت کے مریدین و مسترشدین کی زبانی اور بعضوں کی تحریرات میں یہ دعائیں پڑھی ہیں. ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی ہیں, اس لیے معمولی نہ سمجھ لینا, قدر کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھتے رہے. اور مجھے بھی دعا میں یاد کرا, ایک دعا حضرت کرتے تھے یہی, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. دوسرے اللہم انا نستعینک علی طاعتک. ہر نماز کے بعد اس کا ورد کرتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد. اور ایک اللہم عافنا واعف عنا, یہ حضرت کا ورد زبان رہتا تھا بہت کثرت سے, اللہم عافنا واعف عنا. اور حضرت مولانا حکیم عبدالرشید محمود ننو میاں جو حضرت گنگوہی کے پوتے اور حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے, احقل نے بارہا ان کی زیارت کی, ان کی مجالس میں حاضری ہوئی. تو احقل نے جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تو 4 گھنٹے حضرت نے واقعات سنائے. بس عجیب حسرت تھی ان پر. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ قدو کو پایا تو کیا محسوس کیا؟ ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی اور بڑے تاثر کے ساتھ فرمایا, ایک خضر راہ کو پایا اور آب حیات سے محروم رہا. میں نے پوچھا کہ حضرت کی خصوصیت کیا تھی؟ فرمایا وہاں تو خصوصیت ہی خصوصیت تھی, ہر چیز میں امتیاز ہوتا تھا.
ہر بات مدلل ہوتی تھی، اور مدلل بھی محض عقلی و نقلی نہیں، جدلی اور عدلی، انفسی اور آفاقی، حسب مخاطب صحیح، جیسا مخاطب ہوتا تھا اس کے مطابق گفتگو ہوتی تھی۔ ایقل نے حضرت جلال آبادی نور اللہ قدوہ سے بارہا سنا کہ حضرت کے یہاں اصلاح 3 طریق سے ہوتی تھی: بطریق عنایت، چشم ابرو سے اشارہ سمجھنے والے سمجھ لیتے تھے، بطریق حکایت، کوئی واقعہ سنا دیتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ بالکل ہی کندے نا تلاش ہے، بات ہی نہیں سمجھتا، تو پھر بطریق شکایت۔ فرمایا وہ طبقہ شور مچاتا تھا جا کر باہر کے حضرت بد اخلاق ہیں، حضرت سخت گیر ہیں، حضرت چنی ہیں چنا ہے، اب وہ تیسرا طبقہ تھا، لیکن جس کی اصلاح بطریق عنایت بطریق حکایت ہوئی، اس نے کبھی شکایت نہیں کی، ہر شخص سے حسب حال معاملہ ہوتا تھا۔ یہ واقعہ میں نے حضرت ہردوئی سے بھی سنا۔ فرمایا کہ حضرت تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب آدمی خانقاہ سے داخل ہوتا ہے اور ہماری سہدری تک آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی کیفیت منکشف فرما دیتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ ہوتا ہے۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ میں نے اس کے ساتھ نرمی کیوں اختیار کی اور اس کے ساتھ سختی کیوں کی، وہ تو بعد میں چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ مجھے حکیم اختر صاحب مقیم کراچی نے خود سنایا تھا کہ میں حضرت جلال آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں آیا کہ ان کی بائیں جانب گاؤ تکیہ رکھا ہے، دائیں جانب ہوتا تو سنت کے مطابق ہوتا، تو اس میں خیال گزر گیا میرے کہ جب میں پہنچا حضرت سے سلام مصافحہ کیا، حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا، فرمایا حکیم صاحب بائیں جانب بھی تکیہ رکھنا ثابت ہے۔ حکیم صاحب نے کہا میں لرز گیا اور فرمایا پیش اہل دل نگہدار دل، پیش اہل دل نگہدار دل، اہل دل کے سامنے اپنے دل کو سنبھالنا چاہیے۔ کہاں تک سنائی جائیں باتیں؟ تعلیم کا وقت ہے۔ ہمارے حضرت جلال آبادی کی نصیحت یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے۔ تعلیم کے وقت حضرت حکیم الامت کی وصیت ہے، نصیحت ہے۔ تعلیم کے زمانے میں مطالعے کا اہتمام، سبق کا اہتمام، تکرار اور مذاکرے کا اہتمام، باوضو جیسے نماز باجماعت پڑھنے کا معمول، ایسے ہی سبق بھی باوضو باجماعت پڑھنے کا معمول۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں وہ طالب علم انشاءاللہ محروم نہیں ہوگا جو ان چیزوں کا اہتمام و التزام کر لے گا۔ علم کی بنیاد کیا ہے؟ ادب۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت کے خاص شاگرد اور ان کے خلیفہ مجاز طریقت حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاذ اور ہمارے والد سب کے استاذ تھے، حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے طرق العشق كلها آداب، طرق العشق كلها آداب، ادب النفس ایها الاصحاب، اور یہ اپنے ہاں لکھ کر رکھے بھی ہوئے تھے، باقاعدہ حضرت کے نشستگاہ کے اوپر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ اور ایک دوسرا شعر، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ اور حضرت جب کسی کو دیکھتے تھے تو طالب علم کو تو سناتے تھے اس کو حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اور غیبت سے حضرت کو بڑا اشتراک، اپنے سرحانے یہ بھی لکھوا رکھا تھا الغیبت اشد من الزنا، اور اس کے نیچے اپنا شعر ترجمانی کے لیے، کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، کیجئے ہرگز نہ سنیے دوسروں کا تذکرہ، بہتان و غیبت کا علاج،
یہ چیز ہے ہمارے حضرات سے سیکھنے کی۔ تو حضرت حکیم محمد تھانوی نور اللہ قدہ کی دعائیں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلوص کے ساتھ، ہمت کے ساتھ استحضار نصیب فرمائے اور استقامت بخشے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اے اللہ، آپ نے اپنی کتاب مبین میں یہ محکم وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے اللہ، آپ اپنی عادت کے مطابق ضرور بالضرور محافظین پیدا فرمائیں گے۔ تو اے اللہ، اس مدرسے کو، اس ادارے کو اور ہمارے جملہ اہل حق کے مدارس کو اور اس میں پڑھانے والوں کو اور پڑھنے والوں کو، اس کی خدمت کرنے والوں کو ان محافظین میں شامل فرما، داخل فرما لیجیے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سند میں اپنے شاگردوں کو یہی آیت شریفہ لکھ کر دیا کرتے تھے اور پھر یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ، آپ نے اپنی کتاب حکیم میں محکم وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لہذا آپ حافظین و محافظین بھی ضرور پیدا فرمائیں گے۔ اے اللہ، ان میں ہم کو بھی شامل و داخل فرما دیجیے۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم کن لنا واجعلنا لک، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم کل الخیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم حصل، اللہم عجل، اللہم کمل، اللہم جمل بمنہ وکرمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔